بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو مدینہ کے مقدس مقامات کی زیارت کرواؤں گا، جس میں غزوہ خندق، غزوہ احد، مسجد قبلتین اور بہت سارے مقدس مقامات شامل ہیں۔ تو ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں لائیو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ دیکھیں، یہاں ہر ایک ہوٹل سے بس جاتی ہے جو مقدس مقامات کی زیارت کرواتی ہے۔ اگر ہم پرسنل جائیں اپنی گاڑی پہ تو اس کا ایکسپینس کافی ہے، تقریباً اس کا 60 سے 70 ریال ایک بندے کے لے لیں گے وہ، لیکن یہ بس والے میکسیمم 10 ریال چارج کرتے ہیں اور 6 سے 7 مقدس مقامات کی جو زیارت ہے وہ کرواتے ہیں۔ اور یہ ہم لوگ ماشاءاللہ غزوہ خندق کی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جس میں خندق کھودی گئی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اسلام میں پڑھی ضرور ہیں، لیکن آج الحمدللہ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے۔ یہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، حجرہ مبارک۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر، اس مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے غزوہ خندق کے دوران وہ مقیم رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے خندق بنائے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ جنگ تقریباً 30 دن جاری رہی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مشورہ دیا تھا کہ حضور یہاں پہ خندق کھودی جائے۔ تو مشرکین مکہ 30 دن تک لڑتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ بارش اور طوفان آیا، جس کی وجہ سے ان کا بہت سارا نقصان ہوا، اور اس کے بعد یہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس کے بعد حجرہ ہے جی ماشاءاللہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر والی سائڈ پہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حجرہ مبارک ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ مقیم رہے ہیں، اور یہ جو خیمہ ہے یہ حضرت عمر فاروق یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک کا ہے۔ اور یہ جو مسجد جس جگہ پہ بنی ہے، یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ہیں جن کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا، اور یہاں پہ اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بہت ہی مقدس مقامات، یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ سے اس خیمہ، یہ جو خندق کھودی گئی تھی یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور یہ آلموسٹ سب سے اوپر خندق۔ اب میں آپ کو مقام دکھاؤں گا پہاڑ کی دوسری طرف، جہاں پہ مشرکین مکہ تھے، اور یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی تاکہ جو مشرکین مکہ ہے وہ یہ اس باؤنڈری کو کراس نہ کر سکے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے مسجد قبلتین۔ مسلمان سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تب وحی نازل ہوئی کہ یا اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا جو ہے وہ قبلہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ قبلہ رخ ماشاءاللہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی مسلمان ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ تھی، اور اس کے بعد یہ وہ مقام ہے جہاں پہ قبلہ رخ چینج ہوا تھا، اور مسلمانوں کا جو قبلہ تھا، ابھی جو قبلہ ہے وہ ماشاءاللہ سے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو نماز ادا کرنے کے فوراً بعد جو ہے قبلہ رخ چینج ہونے کی وحی آئی تھی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں ہر مسلمان نے، تو یہاں پہ ہم نے الحمدللہ 2 نفل جو تھے وہ ادا کیے تھے۔ اور یہ امام کی جگہ ہے جہاں پہ امام صاحب جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ اگلی جو زیارت ہے وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس میں 2 نفل ادا کرنے کا ثواب ایک مقبول عمرہ کے برابر ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ آب زمزم بھی ماشاءاللہ سے اویلیبل ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ دیکھیں بس آب زمزم جو پی رہے ہیں۔ اور اس کے مسجد کا اندرونی منظر ہے۔ یہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور یہ مسجد مدینہ کے لوگوں کے لیے بہت ہی مقبولیت کی حامل ہے، جس میں 2 نفل پڑھنے سے ایک مقبول عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ ایک عمرہ مسلمان کے لیے کرنا بہت ہی مشقت کا کام ہے، اور یہاں پہ 2 نفل پڑھنے سے اسی لیے اس مسجد کو اہمیت حاصل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اور یہ وہ راستہ ہے جو کہ مدینہ سے آتا ہے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ڈیلی آیا کرتے تھے، ان کی گزرگاہ تھی، وہ مسجد قباء میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا مقام ہے جی غزوہ احد۔ غزوہ احد میں ہم لوگ آ گئے ہیں، جہاں پہ 70 صحابہ کرام جو ہے وہ دفن ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا، تو 3 قبریں ہیں۔ ایک بہت بڑی قبر ہے جس میں آلموسٹ 68 جو ہے صحابہ کرام دفن ہے، یہ وہ بڑی قبر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاؤں گا چھوٹی قبریں ہیں 2، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ 2 قبریں ہیں، ایک قبر ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور دوسری قبر جو ہے وہ ایک صحابی کرام جو ہے ان کی ہے۔ اس کے بعد یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مسلمانوں کو، تیر کماندوں کو یہاں پہ کھڑا کیا تھا، اور کہ جنگ احد میں وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ پہاڑی، اس پہ چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس پہ ابھی بھی صحابہ کرام کا جو خون ہے وہ کچھ پتھروں پہ لگا ہوا۔ یہ جی پہاڑ ہے احد کا پہاڑ۔ احد کے پہاڑ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کو اپنے دست مبارک سے روکا تھا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا تھا۔ تب اس کا فاصلہ 7 میل تھا مسجد نبوی سے، اور اب جو اس کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 3.5 میل جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی تھی کہ مسجد نبوی اور احد کے پہاڑ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور یہ ہم نے ماشاءاللہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس پہاڑی پہ، دوسری پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، یہ پیچھے میرے احد کا باغ احد ہے، جہاں پہ جنگ احد کے دوران صحابہ کرام نے یہاں پہ آرام فرمایا تھا، اور اس کے بعد وہ آگے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تھے جنگ احد والی جگہ پہ۔ یہ آخری مقام ہے جو آج کی زیارت کا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھنا اللہ ہر کسی کو نصیب کرے۔ یہ پہاڑ کافی بڑا ہے، اور تقریباً یہ دیکھیں ساتھ ساتھ پہاڑ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے کھجوروں کا باغ، اور اس میں بہت سارے ماشاءاللہ جو ورکرز ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہی ایک کھجور کی مارکیٹ ہے جس کو تلازہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ کھجور کافی سستی تھی، تو میں نے کہا اس کو بھی میں کیپچر کروں۔ یہاں پہ تقریباً 7.5 ریال سے لے کے 25, 30, 35 ریال تک کھجور اویلیبل ہے۔ 15 ریال کی 2 کلو کھجور، اس کے علاوہ 10 ریال، 12 ریال، اور بہت ساری جو ہیں کھجوریں یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ یہ باغ احد کے بالکل ساتھ تلازہ ہے، یہاں پہ کھجوروں کے ریٹ کافی سستے ہیں، تو آپ کی آخری زیارت کے قریب آپ آ کے یہاں سے کھجور جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ اور باقی مارکیٹ سے اس کے بعد ایک یہ سین کیپچر ہوا اسی جگہ پہ پہاڑ کے نزدیک باغ احد کے اندر ہی ایک بندہ جو روٹی بنانے والا روٹی بنا رہا تھا، تو یہ ٹریڈیشنل ان کی روٹی تھی، کافی بڑی روٹی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اب یہ یہاں پہ بنا رہا ہے، اور دوسری جگہ پہ یہ دیکھیں یہ طریقہ ان کا ہے کہ اتنی بڑی روٹی جو ہے وہ کیسے بنا رہے ہیں۔ تو اس کو بھی میں کیپچر کروں، تو یہ بھی اس کے اندر، یہ باغ احد کے اندر ہے، یہاں پہ ہر کسی کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے، تو ہم لوگ باہر کھڑے ہو کے ہی جو ہے وہ سب۔ یہ میرے پیچھے باغ احد ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں۔ جزاک اللہ خیر۔